كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لیجزیہم، تاکہ اجر دے ان کو، تاکہ مزدوری دے ان کو، بدلہ ثواب دے ان کو اللہ تعالی احسن ما عملوا، وہ بہترین جو انہوں نے عمل کیا تھا، ان کے عمل کا بہترین بدلہ اللہ ان کو دے، وَيَزِيدَهُمْ، اور اس پر اور بھی بڑھا دے، وَيَزِيدَهُمْ، اور بھی اضافہ کر دے، من فضلہ، خاص اپنے فضل سے، اپنے پاس سے، وَيَزِيدَهُمْ من فضلہ، اور ان کو اور بھی بڑھا دے اپنے فضل سے، واللہ یرزق، اور اللہ تو عطا فرماتا ہے، یرزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عطا کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر گنتی کے، بغیر شمار کے۔ یہ پچھلے آیتوں میں ہم نے جن لوگوں کو پڑھا کہ وہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، ان کے اندر اللہ کی محبت پڑی ہوئی تھی، پھر نبوت کا ان کو علم مل گیا، نبوت کی دیا سلائی نے ان کے اندر پڑا ہوا جو خالص شفاف تیل تھا فطرت کا، وہ دیا سلائی دکھائی تو اس سے روشنی ہو گئی، ان کا اندر جگمگ ہو گیا، اور ایسے چراغ اگر ڈھونڈنے ہوں تو اللہ کے گھروں میں تم کو بکثرت مل جائیں گے جہاں یہ ایمان کی مشعلیں جلتی ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی طلب، اللہ کا خوف، اللہ کی جستجو۔ یہ ان آیات کا انتخاب ہم نے خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ آج کل مسجدوں کو ہم خاص طور پر آباد کر رہے ہیں اعتکاف وغیرہ کی صورت میں۔ اچھا، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی کاروبار، خرید و فروخت، تجارت، معیشت، کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور ان کو تو مسلسل آخرت کی تیاری کا ایک ڈر لگا ہوا ہے، اور وہ ایسا دن ہے کہ مشکل ترین جس روز دل بھی اوندے ہو جائیں گے اور نگاہیں بھی اوندھی پڑ جائیں گی۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کچھ دیر ان کو دیکھ لے، اور پھر جب یہ اللہ کے پاس آئیں تو ان کو خوب اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے۔ یہ مسلمان مومن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے اس کو ایسی ایک دنیا میں چھوڑا ہوتا ہے جہاں وہ عمل کرتا ہے اور بظاہر اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل۔ دیکھو، آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اتنی نمازیں پڑھی، کچھ ملا تو ہے ہی نہیں، ہاں جی واقعی کچھ نہیں ملا۔ آپ نے اتنی جگہ حرام کا چھوڑا، کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ جو حرام کھا رہا ہے وہ اس کے بنگلے، اس کی کوٹھیاں، اس کے ٹھاٹ، وہ پوری دنیا اس کو سجدہ کرتی ہے۔ دیکھو یار، تم مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کی ماننے سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے واقعتاً ایسا رکھا، اور بظاہر امتحان ہے ایک لمبا، یہ دنیا کی جتنی سی زندگی ہے اس میں امتحان ہے، اس میں حرام خور جو ہے نا وہ ہم نے پھٹے ہوئے دیکھے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ سے صحیح ڈرنے والے بیچارے بالکل کمزور، ناتواں، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے ایک اگلا جہان رکھا ہوا ہے جس میں اس کے عذاب نے بھی جہان کے سامنے آنا ہے اور اس کی عطا نے بھی سامنے آنا ہے۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ ہم عمل کرتے ہیں اسی دنیا میں پانے کے لیے؟
آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے اللہ رب العزت نے مومن کے شان کے منافی رکھا ہے کہ وہ اپنے عمل کا سارا اجر اسی دنیا میں مانگ لے، اور اپنے عمل کا سارا اجر وہ یہیں پر چاہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی جو عبادت ہے نا، اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کی خشیت جو ہے، اللہ سے ڈر جانا، ایسا اعلیٰ عمل ہے کہ اس کا اجر جو اتنا بڑا ہے کہ وہ اس چھوٹی سی دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اللہ کی محبت، بھائی اس کا اجر اس محدود فانی جہان میں کیسے سما سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک سجدے کا بھی اجر اس جہان میں نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مومن کو جو وہاں پر کڑے پہنائے جائیں گے، اس کے سونے کی ایک چمک اگر دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جہان ہی اور ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے کہا ہے کہ کیونکہ اللہ سے لو لگانے کا جو عوض ہے اور اجر ہے اتنا عظیم ہے کہ وہ اس چھوٹے سے جہان کے اندر آتا نہیں، اس لیے اللہ نے ایک جہان ہی اور بنایا ہے، وہ جہان بہت بڑا ہے۔ کہا کہ جنت عرضها السماوات والارض، جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جنت جس کی چوڑائی لمبائی کتنی ہوگی، تو وہاں پر پیمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی بھی بعض بہت اچھے اچھے عمل کرنے والے جو جنتی ہوں گے، ان کے چوباروں کو یوں سر اٹھا کر دیکھیں گے ایسے جیسے تمہیں دور چمکتا ہوا کوئی تارا نظر، او فلاں کی کوٹھی ہے، اتنا اوپر جتنا تارا ہے، مطلب درجے اتنے اونچے ہیں، ایسے جیسے پوری یہ کائنات جو ہے نا یہ جنت کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں دوربینیں لگا کر، ہبل ٹیلیسکوپ جو ہیں وہ ناسا کی، وہ جناب کہتے ہیں اتنی بڑی ہے کائنات، اتنی بڑی ہے، جنت اس سے بھی بڑی ہے، تو اور دائمی ہے، تو وہاں سمائے گا اللہ کا اجر۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کچھ دیر کے لیے میں نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، بیچارے اٹھ رہے ہیں صبح شام، اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے ہوئے، بستر چھوڑتے ہیں، نیند پیاری ہے، آ رہے ہیں، ملا بھی کچھ نہیں ہے، خیر ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، تو ان قریب جو ہے نا یہ ایک اور جہان بسے گا انشاءاللہ العزیز، وہاں اللہ کا جلال وہ اپنے جلوے میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میں گنتا جا رہا ہوں، تو ایک تو ان کے اپنے ہی اعمال کا بہترین بدلہ دوں گا، اچھا بھی بدلہ مل گیا، نہیں کہتا ہے ابھی کچھ بھی نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے پاس سے جو عطا کرے گا، یہ کہتے ہیں اصل وہ چیز ہے جو اللہ پھر اپنے پاس سے عطا کرے گا۔ ہمارے اعمال کا کیا ہے؟ اعمال سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کا جو ثواب ہے، اللہ کا جو بدلہ ہے، وہ کسی یہ پیمانے جو تمہارے پیمانے ہیں نا، ان پیمانوں سے نہیں ہوتا، بہت بڑے بڑے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک خلیفہ آئے گا، دنیا میں بھی فرمایا کہ ایک خلیفہ آئے گا، اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ مسلمانوں میں جب بانٹے گا نا وہ مال اور غنیمت اور وظیفے، کہتے ہیں وہ گنے گا نہیں، وہ جو ہے نا وہ بک بھر کے وہ ایسے وہ دے گا۔ تو یہ مطلب اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو اتنا دیا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ میری جو آخرت کے اندر دین ہے وہ بغیر کسی شمار کے ہے، بغیر کسی حساب کے ہے۔ اگلی آیت والذین کفروا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کر لیا، جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی وحی کو، اب یہ اللہ کو نہ ماننا کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا کیا؟ اچھا اب یہ جان لیجئے اچھی طرح کہ دنیا میں بہت تھوڑے کافر ہوئے ہیں جو صلے سے اللہ کے وجود کو نہ مانتے ہوں۔ یہ جتنے مشرکین عرب تھے سب اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے اللہ ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبھی ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے سارے آسمان اور زمین پیدا کی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فوراً کہیں گے اللہ، تو بھی مانتے تو ہیں اللہ، زمین آسمان کو کس نے پیدا کی؟ اللہ نے، ہیں کافر، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ تمہیں کون دیتا ہے رزق آسمان سے اور زمین سے، کہیں گے اللہ رب العزت دیتا ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کو ساتوں آسمان کس کے ہیں؟
اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ فوراً کہیں گے اللہ ہے۔ اچھا، اس وجہ سے جو یہ اچھی طرح جان لیجئے، کفر جو ہے وہ اللہ کی وحی کو رد کر دینا، اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، اللہ کے رسول کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی ہدایات کو نہ ماننا، یہ بنیادی کفر ہے، یہ بنیادی کفر ہے، ورنہ اللہ کو بہت سارے کافر مانتے ہی تھے۔ تو یہاں پر بھی اصل میں اللہ کی وحی کا انکار ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کر لیا، مراد ہے اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، اللہ رب العزت کا قانون جو اللہ نے اتارا ہے انسانوں کو، جن کا پابند کیا، اس کو نہیں مانتے۔ اعمالہم، ان کے اعمال ہیں کسراب، سراب کی طرح، بقیعۃ، کسی چٹیل میدان میں جو سراب ہوتا ہے، یحسبہ، سمجھ لیتا ہے اس کو، گمان کر لیتا ہے اس کو، الظمآن، پیاسا، ماء، پانی۔ ان کے اعمال سراب کی جیسے ہیں جو کسی چٹیل میدان میں ہوتا ہے، اس کو گمان کر لیتا ہے ایک پیاسا آدمی کے پانی ہے، حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو وہاں پا لیتا ہے، فوفاہ، سو اللہ پورا دے دیتا ہے اس کو، حسابہ، اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بڑا تیز ہے حساب کرنے میں۔ یہاں اس آیت میں کافروں کی اعمال کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، اور اگلی آیت میں کافروں کے اعمال کی دوسری مثال بیان کی گئی ہے۔ اچھا، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ پہلی مثال ان کافروں کی ہے جو اپنے کفر کے داعی ہیں، جو اپنے نظریات کو پھیلاتے ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہماری تہذیب ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لگے ہوئے ہیں، بڑا ان کو زوم ہے، پتہ نہیں کیا ہے ان کے پاس، بہت بڑا زوم ہے ان کو، اور ان کا زوم عنقریب اس طریقے سے دور ہونے والا ہے جیسے صحرا میں چلنے والا بڑی دور سے دیکھتا ہے کہ وہ ریت اس طرح چمکتا ہے، سورج کی شعائیں پڑھ کے نا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑی دور چل کر نا وہ بہت بڑا پانی کا چشمہ ہے۔ اچھا، وہ چلتا جاتا ہے، وہ اسی طرح دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے، اچھا یہاں تک کہ وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور آخر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہے اعمال آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے اعمال، کافر بڑے اعمال کرتے ہیں، یہ خاص طور پر جن کا وہ خیال ہے نا کہ جی یہ غریبوں کو کھلانا، مسکینوں کو کرنا، ہسپتال بنانا، یہ کرنا، البتہ اللہ رب العزت کی شریعت کی مہر اس پر نہیں ہے۔ آخری آسمانی رسالت کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام وہ نہیں پڑھے ہوئے، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دیکھیں جو اعمال ہیں، یہ اگر اللہ کی عبادت ہوں تو اللہ ان کا مول لگاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ وجہ ہے کہ یہ تھوڑے سے ہمارے اعمال انشاءاللہ ہمیں کفایت کر جانے والے، ہمارے یہ کیا اعمال ہیں، کیا اعمال ہے، یہ اگر ان سے ہمیں امید ہی نہ ہو پھر کیوں کریں ہم اعمال؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہ اعمال یہ بالکل کٹے پھٹے، تھوڑے بہت بھی اعمال ہمارے جو ہیں انشاءاللہ یہ ہمیں پار لگانے والے ہیں۔ بھلا کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہے، ہم نے آسمانی شریعت کے اندر آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ وجہ ہے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی سنے سنائے مسئلوں کے پیچھے مت چلا کرو۔ ہم خود مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں، یہ جو مسلمان بھی ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھائیو تمہارے اور دوسری قوموں میں فرق کیا ہوا ہے؟ تم تو اللہ رب العزت کی اعلیٰ ترین تمہیں رحمت حاصل ہے، قرآن ہماری کتاب محفوظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آپ اکثر وہ نانیوں نے مسئلے بتائے تھے، دادیوں نے مسئلے بتائے تھے، وہ جی ایسے جی وہ کچے سے بے تحقیق بے سند وہ مسئلے جو ہیں، اب وہ مسئلے جو اللہ نے نہیں بتائے، عمل بڑے کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھا اللہ نے کہا نا کہ والذین کفروا اعمالہم، اعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو نہیں عمل کر لو بھائی، نہیں، عمل کر لو وہ عمل جو اللہ نے اپنی شریعت میں مستند طور پر تم کو بتائیں، وہ عمل انشاءاللہ کام آئیں گے۔
تو اچھا اب یہ ہے کہ یہ انہوں نے وہ عمل وہ بہت سارے کیے ہوئے ہیں، وہ عمل اللہ رب العزت کی نہ کتاب میں آئے ہیں، نہ اللہ رب العزت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر وہ اعمال آئے ہیں۔ اب یہ اعمال کرتے بہت ہیں، اچھا اب جب عمل کرتا ہے، جس کا عمل لگتا ہے وہ بیچارہ لگا ہوا ہے اتنے سارے وہ ٹیوبیں لائٹیں لگا کے اور پتہ نہیں اتنا کچھ اس نے سجایا ہوا ہے، محفل پتہ نہیں کس کس چیز کی ہوئی ہے، اتنی ساری دیگیں نہیں، اب ظاہر ہے عمل کیا ہے، اللہ سے امید تو کرنی چاہیے نا میں عمل کرتا ہوں۔ اچھا اللہ کے پاس جائے گا تو ادھر سے الٹے جو ہیں وہ اس کو سزا ملے گی، یہ کیا کر کے آئے ہو کہ اللہ عمل کیا ہے، میں نے کہا تھا، یہ تو شریعت اصل میں ہے، میں نے کہا تھا، اچھا ادھر کیا ہوگا، ہاں اللہ جو تو نے کہا تھا میں نے وہی کیا، شاباش۔ تو عمل کی اصل قیمت یہ ہے کہ اللہ اس کو مقرر کرے تم پر، یہ سب سے بڑی، تب یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی رحمت زمین پر بھلا کیا ہے، وہی، یہ سب سے بڑی رحمت اللہ کی وہی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم۔ عمل کتنے کر سکتے ہیں آپ؟ اصل چیز یہ ہے کہ عمل جتنے سے بھی کریں وہ ہوں جو اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے، اللہ کے ہاں قبول ہونے والے ہوں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کہا ہے کہ عمل بڑے بڑے کریں گے، عیسائیوں نے بہت عمل کیے ہوں گے، یہودیوں نے بڑے بڑے عملوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں گے، ہندوؤں نے بڑے بڑے ہسپتال، لنگر اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کیا ہوگا۔ یہ جو آج کل کے جو یہ جدید ہیومنسٹ ہے بدماش، انہوں نے NGO بنا کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے جو بھی کیا ہوا ہوگا، اگر البتہ وہ اعمال اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت جو عمل نہیں، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ کو جو جس چیز کی قدر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت، وہ تھوڑی بھی ہو انشاءاللہ العزیز کفایت کرے گی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ڈھیر لگا کر آئیں گے، البتہ بالکل جیسے سراب بے حقیقت ہوتی ہے، پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے وہ، اور البتہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اچھا آخرت میں وہ جاتا ہے اور آخرت میں سمجھے گا کہ مجھے کچھ ملے گا، تو جیسے ہی ملا وہاں تو چٹیل ویرانہ کچھ نہیں تھا، اس کا عمل اللہ نے کچھ قدر نہیں لگائی۔ البتہ وہاں اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ اس کا پورا حساب کرنے کے لیے موجود ہے، اس کے جتنا اس کا شرک تھا، جتنا اس کا کفر تھا، جتنا اس کا اعراض تھا، روگردانی تھی، سچے دین کو نہیں مانا تھا، صحیح مستند دین کو اختیار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو حساب کرے گا، اور اللہ حساب کرنے میں بہت تیز ہے، اللہ بہت لمبا ادھار نہیں رکھتا۔ یہ کیا ہے، موت ایک لمحے میں آ جاتی ہے، اگلے لمحے حساب ہو جانا ہے، اگلے لمحے اللہ کی حوالات میں ان لوگوں نے پکڑے ہوئے ہونا ہے۔ اچھا کہتے ہیں یہ تو ہے ان لوگوں کا جن کو اپنے اعمال کا بڑا زوم ہے، وہ کافر جو اپنے نظریات کو بڑے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان پر بڑا فخر ہے، ان کی دعوت دیتے ہیں۔ اب دوسری مثال ہے، یہ کہتے ہیں یہ عام عوام الناس جاہل جو بالکل سنے سنائے مسئلے اپنے بڑوں نے جو بتا دیے سو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی مثال اگلی آیت میں آ رہی ہے، او کظلمات، یا پھر اندھیروں کی طرح، تاریکیوں کی طرح، فی بحر، ایک سمندر میں، لجین جو بڑا گہرا ہے، یغشاہ موجن، اس کو ڈھانپ لیتی ہے ایک موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ، اور اس کے اوپر سحاب، بادل ہے، یعنی یہ خوفناک اندھیرا ہے۔ ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بعض اندھیرے فوق بعض کے اوپر ہیں، یعنی ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا۔ اذا اخرج یدہ، جب نکالے وہ اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے وہ خود بھی اس کو، لم یکد یراہا، قریب ہے کہ وہ خود اس کو اپنے ہاتھ کو نہ دیکھ سکے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ نہ کرے نور، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، ایک کوئی مغرب کا کوئی وہ تھا جہاز کا کپتان تھا، یہ بحری جہاز جو ہوتے ہیں، ساری زندگی اس نے بحری جہاز کی کپتانی کی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ اتفاقاً اس کے ہاتھ قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ لگا، تو یہ آیت پڑھ کے اس نے جو ہے نا وہ اس کو اندازہ ہے، آپ میں سے پتہ نہیں کسی کو سمندر کا سفر کرنے کا موقع ملا ہو نہ ملا ہو،
کہتے ہیں جب سمندر پر جو ہے نا وہ سمندر میں طوفان آتا ہے بہت خوفناک منظر ہوتا ہے، موج کے اوپر موج جو ہے وہ چڑھی آ رہی ہوتی ہے اور اوپر سے جو ہے نا وہ بادل اتنا گھنا سایہ کر دیتا ہے کہ بالکل اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے اور وہ بڑا خوفناک. کہتے ہیں کہ یہ ایسی منظر کشی ہے سمندر کے اندر جب طوفان آتا ہے اس کی. یہ جو کافر ایسے بڑے خطرے میں ہیں، اتنا ان کو پتہ نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ ان کو کتنے بڑے آفت کے اندر لے کر جانے والی ہے. انہوں نے جو اعمال کیے تھے اس کا کوئی سر پیر تھا ہی نہیں. انہوں نے جو فلسفے جو نظریات رکھے ہوئے تھے اس کا سر پیر. کل سند کیا ہے جی؟ آپ جو اعمال کرتے ہیں اس کی کل سند کیا ہے؟ باپ دادا. اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُو، اگر شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا تو اب ضرور ہے کہ تم نے بھی ان کے ساتھ ہی بہکنا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو کپتان تھا نا، اس نے جب یہ اس آیت کا ترجمہ پڑھا تو کہتے ہیں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ابھی تو اس کا ایمان نہیں تھا، کہنے لگا یہ محمد نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ نہیں، آپ نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. کہتا ہے کہ پھر جو ہے نا یہ ایسی منظر کشی کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ اللہ رب العزت نے ہی ان پر یہ کلام اتارا ہو. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے بہت بار سمندر کا یہ منظر میں نے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جس بندے نے بہت زیادہ سفر نہ کیا ہو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا. تو یہ لازماً اللہ رب العزت نے اس کو، کہتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے ایک بندہ ایمان لایا ہوا ہے اس خاص آیت کو پڑھنے کے بعد. اچھا، تو یہ ہے ٹامکٹویاں، تاریکیاں، اندھیرے، ٹامکٹویاں. یہ جی ہمارے جو ہے نا وہ پچھلے کرتے آئے ہیں، ہماری قوم کا یہ ہے، ہمارا جو ہے وہ قومی روایات ہیں. یہ قومی روایات اللہ نے رسالتیں بھیجی ہیں، نبی بھیجے ہیں تم کو بتانے کے لیے. کہتے ہیں جی ہماری قومی روایات ہمارے جی طور طریقے یہ ہیں. جب بھی لوگوں کو بتاؤ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو جی رہن سہن یوں ہے، ہمارا تو آبائی طریقہ یہ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ فلانا ہے، ان کے باپ دادا تھے جی. کہتے ہیں ہمارا تو اس طرح ہے، یہ لین دین کے اندر بہت سارا کچھ بالکل حرام کے کام ہوتے ہیں، یہ چل رہے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہنے لگے جی تو ہمارا چلتا ہے. اچھا، اللہ رب العزت کی شریعت اس کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ ٹامکٹویاں غیر مستند باتیں. کہا کہ یہ اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک. تو آخر میں جو بات بتائی ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. دیکھو جس کو اللہ ہی نور نہ دے اس کو پھر کوئی نور نہیں دے سکتا. اب یہ نور کیا ہے؟ نور وہی ایمان ہے، نور وہی اللہ رب العزت کی مستند وحی ہے. تو یہ ہے اللہ کی رحمت جو اللہ نے ہم پر کی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم آتے ہیں مسجدوں میں، اللہ کی کتاب کھلی ہے، اس میں پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہمیں اس میں سے معنی نکلتا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں. بڑی آسان ہے. اب اس سے پہلی امتوں کی کتاب ہی گم ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کتاب ہی گم ہو گئی تھی، ان کے پاس کتاب ہی نہیں رہی تھی. ان کی بدعملیوں کے نتیجے میں وہ کتاب ایسی انہوں نے بدلی، تحریف کی، مولویوں نے اس کے اندر اپنی باتیں ڈالیں اور وہ کرتے کراتے اصل خالص اللہ کا کلام ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو ہمارے پاس اللہ کی یہ رحمت ہے. تو بھائیو یہ ہے نور ڈھونڈنا، یہ ہے نور، اس کے اندر پڑا ہوا ہے نور. تو اس وجہ سے میں نے کل بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کو معمول بنا لو کہ روزانہ صبح کو 1-2 آیتیں مسجد میں بیٹھ کر آپ میں سے کوئی اس کا معنی مفہوم پڑھ دیا کرے اور وہ اتنی سی روشنی روزانہ لے کر گھروں کو جایا کرو. یہ نور ہے، یہ ہمارے گھروں میں انشاءاللہ العزیز نور کرے گا، یہ ہمارے محلوں میں انشاءاللہ نور کرے گا، یہ ہمارے ملک میں نور کرے گا. ٹھیک ہے، نور صرف اسی میں ہے. اور اس کے باہر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے ظلمات بعضها فوق بعض. جہالتیں ہیں، اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں ایک کے اوپر ایک. وہ ظلمات، وہ جہالتیں، وہ تو جی گورے نے کہا، او بھائی گورے نے کہا ہے تو بھی اندھیرے ہیں، اور کالے نے کہا ہو تو بھی اندھیرے ہیں. وہ جو یورپ سے پی ایچ ڈی کر کے، جہاں سے مرضی پی ایچ ڈی کر کے آیا ہو، جو ہے نا ہدایت، جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہونے کا نسخہ، وہ نور صرف اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے آپ اس کو معمول بنا لیں. رمضان میں اللہ نے دلوں کو جو ہے نا وہ
نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ماشاءاللہ طبیعتیں بڑی آمادہ ہوتی ہیں بات سننے پر، نصیحت لینے پر۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس موقع کو غنیمت جانو، اگلے سال کے لیے پورا عہد کرو کہ روزانہ مسجد میں فجر کے وقت آئیں گے اور قرآن مجید کی 1-2 آیتیں جو ہے نا وہ ضرور سمجھ کے اور اس سے کچھ نہ کچھ روشنی اور نور لے کے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو یہ اس کو انشاءاللہ العزیز معمول بنا لیں۔ یہ روشنی انشاءاللہ قبر میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس بڑی نعمت کے اہل ہو کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اور حشر کے اندر جو ہے اندھیرے ہی اندھیرے، تو وہاں یہ نور کام دے گا۔ تو نور اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ نور کوئی فائدہ نہیں دیتا، ان کے لیے یہ اتری نہیں کتاب، آئی نہیں۔ آپ نے دیکھا یہ اللہ معاف کرے، حتیٰ کہ اس گاؤں میں ایسے لوگ یقیناً ہوں گے شاید ایک بار بھی مسجد میں نہیں آئے ہوں گے۔ کیا خیال ہے، ہوں گے ایسے کچھ لوگ اس گاؤں میں؟ ایسے لوگ ہوں گے ایک بار بھی کبھی مسجد میں نہیں آئے ہوں گے۔ اچھا یہاں پر ذرا اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ نور ہوتا ہی ان مسجدوں میں ہے، ان گھروں کے اندر ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اچھا آپ ذرا تھوڑا سا یہ سوچو کہ ہمارے اس گاؤں میں ایسے لوگ ہیں اور ہم بھی ہیں، ہم بھی یہاں پر ہیں، کبھی ہمیں فکر نہیں ہوئی، کبھی فکر نہیں ہوئی کہ یار ان لوگوں کو بھی ہم مسجدوں میں لے کر آئیں؟ تو پریشانی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ تو آخرت کی فکر لگا لیں، اپنے لیے بھی، اپنے محلے والوں کے لیے بھی۔ اور میں تو یہ کہوں گا انشاءاللہ العزیز اس پہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہر بندہ اپنے محلے کی خبر لے انشاءاللہ العزیز۔ یہ معاملہ جو ہے نا اسی طریقے سے انشاءاللہ ہونا ہے، پورا گاؤں جو ہے نا روشنی میں آ جائے، پورے گاؤں کو نور مل جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی ہر بندہ کہے کہ میرے دروازے سے 4-5 گھر ادھر، 4-5 گھر ادھر، 4-5 آگے، 4-5 پیچھے، میں نے ان ساروں کا انشاءاللہ العزیز دیکھنا ہے۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن جو ہے نا وہ اس نور سے ابھی تک محروم ہے، انشاءاللہ میں نے اس کو پیار سے، محبت سے، ترغیب دے کر کسی نہ کسی انداز میں لے کر جانا ہے۔ دعوتیں ہم کرتے ہیں، او یار کبھی دعوت کرو اس پر بھی کہ یار دعوت کھانا، چائے وائے، اس کو بلاؤ اور اسے کہو کہ یار میرا جو ہے نا ایک تقاضا ہے اس سے کہ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ مسجد میں جایا کریں۔ جاتے ہوئے 1 دن نہیں جائے گا، 2 دن نہیں جائے گا، ہمت نہ ہارو، مطلب جتنی دیر لگ جائے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ 6 مہینے تک آپ کسی بندے کو بہت پیار سے، محبت سے بلاتے رہیں، کیا خیال ہے وہ بالکل متاثر نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں کوئی ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس نے بالکل ہدایت کے بغیر مرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی ہے۔ تو بھائی اپنے محلوں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے دیہات کو انشاءاللہ العزیز اس نور کے اندر لے کر آنا ہے، اس امت کو جگانا ہے۔ اس امت نے بہت جوتے کھا لیے، اور جوتے بھلا کس لیے کھائے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن گھر میں ہے اور پورے کے پورے ملک کے اندر اس قرآن کا راج نہیں۔ اس قرآن کی قسمت میں، بیچارے کی قسمت میں صرف تراویح آئی، صرف تراویح اس قرآن کی قسمت میں۔ یہ قرآن اترا کیا تھا؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ اے نبی ہم نے یہ قرآن اتارا ہے کہ اس کی روح سے تو تمام انسانوں کے مابین حکومت کرے۔ یہ قرآن حکومت کرنے آیا تھا، اللہ کی قسم یہ قرآن حکومت کرنے آیا تھا، حکومت کرنے آیا تھا۔ ہم نے کہا تراویح پہ راضی ہو جا، بس ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اس قرآن کو ہم نے معاشرے میں لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قوم کو جگانا ہے۔ یہ تھوڑی کہ ہم نے ٹھونسنا ہے، مسلط کرنا ہے، بلکہ یہ کہ قوم کو جگانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس نور کو، اس روشنی کو اپنے بچوں، اپنی عورتوں، اپنے دوستوں، اپنے محلے داروں، یہ سب کو انشاءاللہ العزیز یہ دینا ہے۔ اس کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے اور اس کے بغیر ہماری کوئی نجات نہیں ہے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔